السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب، آپ دیکھ رہے ہیں ریڈر ٹی وی۔ آج کا موضوع آپ سوچیں گے بھئی یہ کیا موضوع ہے، بڑے ایک ڈیفرنٹ چیز۔ میں نے اس کو نام دیا ہے ویل چیئر اور قوم کی سوچ۔ اس کو اینڈ تک دیکھیے اور دیکھیں کہ یہ موضوع حقیقت کے کتنا قریب ہے، اور وہ بھی ایسے معاشرے میں جس میں ہم زندہ۔ یہ بات ہے کچھ عرصہ پہلے کی۔ مجھے اتفاق ہوا ایک بیٹی کے لیے ایک فزیو تھراپک سینٹر بنانے کا۔ تو ظاہر اس میں فزیو تھراپی کی کوئی اکوپمنٹ چاہیے ہوگا، کچھ اور چیزیں تھیں، کوئی میڈیکل کی کچھ چیزیں اکوپمنٹ چاہیے تھا، کچھ ویل چیئرز چاہیے تھیں اور اس طرح کی چیزیں۔ تو مجھے ایک فیکٹری میں کسی نے مجھے بتایا کہ وہاں پہ ویل چیئر بنتی ہیں اور میڈیکل اکوپمنٹ بنتا ہے، وہاں سے لے سکتے ہیں۔ گویا میں اس فیکٹری میں فون کیا اور انہوں نے کہا جی آپ آ جائیے، ہم ویل چیئر بناتے ہیں اور بھی کافی چیزیں۔ تو میں نے ان کو یہ ذکر نہیں کیا کہ مجھے کس کام کے لیے چاہیے، میں نے ان سے یہ کہا کہ مجھے ایک ویل چیئر چاہیے۔ تو جب میں فیکٹری پہنچا تو فیکٹری کے باہر سے میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا جی میں آپ کے فیکٹری کے باہر ہوں، تو میں ویل چیئر لینے آیا۔ تو تھوڑی دیر بعد ایک ینگ لڑکا، کوئی 19-20 سال کا، وہ اندر گیٹ سے باہر آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو ویل چیئر چاہیے؟ میں نے کہا۔ تو انہوں نے کہا جی آپ یہیں کھڑے رہیے گا، میں ابھی آپ کو ویل چیئر یہیں لا کے دیتا ہوں۔ میری کوشش تھی کہ وہ شاید وہاں پہ کوئی ڈسپلے بھی ہوگا اور کچھ ڈفرینٹ طرح کی ویل چیئرز ہوں گی جن میں سے میں کچھ سلیکٹرس ہوگا جو مجھے چاہیے ہوگی، لیکن انہوں نے کہا نہیں آپ یہاں کھڑے رہو، ویل چیئر میں باہر لے کے آؤں گا۔ تو میں نے ان سے کہا بھی کہ میں اندر آ جاؤں، تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو وہ اندر چلا گیا اور پھر کوئی 1 منٹ کے بعد وہ واپس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ آپ کو ویل چیئر چاہیے وہ کتنی مضبوط چاہیے، کس طرح کا اس پہ بندہ بیٹھے گا تاکہ میں اس حساب سے آپ کو ویل چیئر دوں۔ تو میں نے اسے کہا کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ کتنے ویٹ کا آدمی اس پہ بیٹھے گا، بیکاز مجھے تو ویل چیئر چاہیے ایک چھوٹے سے ہاسپٹل کے لیے۔ اب اس پہ ہو سکتا ہے سم ٹائم کو 50 کلو کا بندہ بھی آئے گا اور 100 کلو والا بندہ بھی آ سکتا ہے۔ کہتا اچھا آپ کو ہاسپٹل کے لیے چاہیے، تو ڈاکٹر صاحب آپ باہر کیوں کھڑے ہیں، آپ اندر تشریف لائیں نا۔ تو میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں، میں نے کہا نہیں آپ یہیں لے آئیے، میں یہیں دیکھ لوں گا۔ کہتے نہیں ڈاکٹر صاحب یہ تو I'm سوری، میں نے غلطی کی، آپ کو باہر کھڑا رکھا، آپ اندر تشریف لے گئے۔ تو وہ مجھے زبردستی اندر لے گیا۔ وہاں جا کے انہوں نے مجھے دفتر میں بٹھایا اور مجھے زبردستی چائے بنانے کی کوشش کی، جو میں نے ہنستے ہوئے ان کی آفر کو ٹھکرا دیا۔ تو پھر انہوں نے مجھے اپنا پورا ڈسپلے دکھایا جو انہوں نے فیکٹری کے اندر بنایا ہوا تھا، اور مجھے کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ویل چیئر دے دوں، پہلے آپ میری فیکٹری وزٹ کریں۔ تو پھر وہ اپنی مجھے پوری فیکٹری جو پیچھے بنی ہوئی تھی، کو 3-4 کنال کے اندر، 5 کنال کے اندر، وہ فیکٹری ایک چیز انہوں نے مجھے دکھائی اور پھر مجھے اپنے والد صاحب سے بھی متعارف کرایا۔ میں وہی شخص تھا جو گیٹ کے باہر کھڑا تھا اور جس کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے بعد وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ ایک فلاں ڈاکٹر صاحب کو جانتے ہیں؟ تو قدرتی میں اس ڈاکٹر صاحب کو جانتا تھا۔ مجھے کہنے لگے کہ وہ بھی اسی طرح ہمارے پاس ایک دن آئے تھے اور اب وہ ماشاءاللہ کروڑ پتی ارب پتی ہو گئے۔ تو میں نے کہا کہ حالانکہ یہ بات میں نے اسے پوچھی نہیں تھی، میں نے کہا کہ وہ کیسے کروڑ پتی ارب پتی ہو گئے؟ کہنا وہ ایسے کہ ہم نے ان کو اپنی فیکٹری وزٹ کرائی تھی اور سب چیزیں دکھائی تھیں، اور ہم نے انہیں کہا تھا کہ جب بھی کچھ چیز آپ کسی بندے کو ریکمینڈ کریں گے کہ وہ یہاں سے آ کے لے گا، تو اس میں جو آپ کا مارجن ہوگا آپ بتا دیجیے کہ آپ نے وہ چیز کتنے کے آگے بیچی ہے، اور جو اوپر کے پیسے ہوں گے ہم آپ کو گھر پہنچا دیا کریں گے۔ تو وہ ہم ان کو ریگولر ان کو پیسے ان کے گھر پہنچاتے تھے۔ تو اس طرح وہ اب کرتے کرتے اب وہ ماشاءاللہ بہت پیسہ ان کے پاس ہو گیا۔ تو مجھے کہنے لگا ڈاکٹر صاحب آپ بھی یہ کام کر لیجئے۔
جب بھی کسی کو چاہیے ہو تو ہمیں بتائیں، جتنے پیسے آپ رہیں گے آپ کے گھر پہنچ جایا کریں گے۔ میں نے کہا جی اچھا، بہت اچھی بات ہے۔ ایک 65 سال کے بندے کو ایک 19-20 سال کا لڑکا زندگی گزارنے کے آداب سکھا رہا تھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ایک فزیو تھراپی کی مشین ہے الٹرا ساؤنڈ کی، وہ آپ کے پاس ہے؟ کہنے لگے جی ہے۔ میں نے کہا وہ آپ مجھے کتنے کی دیں گے؟ کہنے لگا 3 لاکھ روپے کی۔ میں نے کہا یہ مشین کس کمپنی کی؟ اس نے کہا فلاں کمپنی کی۔ میں نے کہا یہ تو انگلش کمپنی ہے اور یہ مشین تو کوئی 12-13 لاکھ روپے کی ہے، تو آپ مجھے 3 لاکھ کی یا 4 لاکھ کی کیسے دے دیں گے؟ کہنے لگے کہ ویسا ہے کہ ہم وہ انگلینڈ سے مشینیں اٹھاتے ہیں جو سلائٹلی ہلکی سی یوز ہوتی ہیں، یا کوئی ہاسپٹل جو ہے وہ بند ہو رہا ہوتا ہے، ہم اس کو کرتے یہ ہیں کہ وہ ساری مشینیں اکٹھی کرتے ہیں، ان کا کوئی ایک چیز، وہی ان کا میٹر یا کوئی ایسی چیز یا اس کا پین، ہم اوپر سے وہ توڑ دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں، اور پھر ہم ان کو کنٹینر میں بند کر کے لاتے ہیں۔ تو اس طرح کسٹم کو ہم شو کرتے ہیں کہ یہ مشینیں خراب ہیں اور یہ یوز لے کے ہیں اور بیکار مشینیں تھیں، یہاں لا کے ہم ریپیئر کریں گے۔ اور ان کا وہ سامان ہوتا ہے جو توڑتے ہیں، ہم وہ توڑتے ہیں جو بڑا کم قیمتی ہوتا ہے، وہ ساتھ ہم لے آتے ہیں پارٹس، اور یہاں لا کے فیکٹری میں اس کو چینج کرتے ہیں اور بھیج دیتے ہیں۔ تو اس طرح میں اچھے پیسے بچ جاتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے، اسی طرح کی بہت ساری چیزیں وہ مجھے بتاتے رہے اور مجھے ترغیب یہ دیتے رہے کہ اگر میں ان کے کہنے پہ کام کروں تو میں کروڑپتی ہو سکتا ہوں، اگر میں اس میں سے کمیشن کھانا چاہوں۔ اور پھر وہ ویل چیئر آئی تو میں نے اسے کہا کہ ایسا کیجئے کہ یہ ویل چیئر کسی اپنے سرونٹ کو کہیں کہ میری گاڑی میں رکھ دے۔ تو نہیں ڈاکٹر صاحب آپ کیوں تکلف کرتے ہیں، میں خود آپ کی گاڑی میں رکھ کے آؤں گا، آپ فکر نہ کریں۔ اور وہ لڑکا، مجھے پتہ چلا کہ وہ لڑکا اس فیکٹری کا مالک ہے، اور خود انہوں نے بتایا، اور پھر وہ ویل چیئر نیچے رکھنے تک آیا گاڑی تک۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ہم کس معاشرے کا حصہ ہیں۔ یعنی یہ وہ معاشرہ جہاں میڈیسن کمپنیاں کمیشن کے اوپر دوائی لکھنے پر ڈاکٹروں کو عمرے کا ٹکٹ دیتی ہیں۔ یہ ہے وہ معاشرہ، یہ ہے وہ ویل چیئر کی سٹوری، جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہے۔ ہمارے نزدیک ایک مردہ شخص کے جنازے کے احترام میں کھڑا ہونا تو فرض اور ثواب سمجھا جاتا ہے، لیکن ایک زندہ شخص جو جیتا جاگتا ہے، اس کی زندگی سے تمام سہولتیں اور تمام آسانیاں جو اللہ نے اس کی قسمت میں لکھی ہیں، ان کو چھین لینا ہم اپنا عین فرض سمجھتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ شخص صرف سانس لینے کے قابل رہے اور ہماری غلامی کرتا رہے، یا پھر ہمارے اشاروں پہ ناچتا رہے اور ہمارا ایک سٹیٹس سمبل قائم رہے، وہ ہمارے برابر نہ ہو جائے۔ کیا کسی نے خوب کہا، چڑھتی رہی مزار پہ چادر تو بے شمار، چڑھتی رہی مزار پہ چادر تو بے شمار، باہر جو ایک فقیر تھا وہ سردی سے مر گیا۔ اندازہ کیجئے کہ ہمارا مزاج کیا ہے۔ اب جس طرح کا معاشرہ، یہ جس طرح کا خاص طور پہ سوچ ہماری اندر ڈیولپ ہو چکی ہے، اس سوچ کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا، سمندر کا پانی وہ کسی کشتی کو نہیں ڈبو سکتا جب تک وہ پانی کشتی کے اندر نہ چلا جائے۔ اسی طرح پوری دنیا کی برائی آپ کو نقصان نہیں دے سکتی جب تک وہ آپ کے ذہن اور روح کو آلودہ یا افیکٹ نہ کر جائے۔ اس سپیریٹی اور انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہم بطور مجموعی قوم کے جو ہو چکے ہیں، تو اس طرح ہم دوسری قوموں کو یا ان کے سامنے کیسے سیدھا کھڑا ہو سکتے ہیں۔ کل ہی میرے ایک دوست مجھے ملنے آئے تو انہوں نے ذکر کیا کہ میرا بیٹا اپنی موٹر سائیکل پہ اپنی پھوپھو کے یہاں ملنے گیا، تو پھوپھو نے کہا بیٹا تم مجھے ملنے آئے ہو موٹر سائیکل کے اوپر، ابا کی گاڑی پہ کیوں نہیں آتے؟ تم اس طرح موٹر سائیکل پہ آتے ہو تو ہمارے محلے دار جو ہیں ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ اس کے مقابلے میں
میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. مجھے کینیڈا ایک دفعہ جانے کا اتفاق ہوا. میرا بیٹا وہاں ایک امریکن کمپنی ہے اس میں کام کرتا ہے. وہ کمپنی تو امریکن ہے لیکن اس کا اونر جو ہے وہ ایک ہندو ہے. تقریباً وہ سافٹ ویئر ہاؤس ایک ہے اور اس میں تقریباً کوئی 400-450 امپلائیز کام کرتے ہیں. ایک پارٹی اس کمپنی کے اونر نے اپنے امپلائیز جو تھے ان کے لیے دی. تو میرے بیٹے اور بہو کو بھی جانے کا اتفاق ہوا. جب وہاں پہ وہ گئے, یہ بات مجھے میرے بیٹے نے بتائی, وہ بیگم کے ساتھ پہلی دفعہ وہاں گیا تھا. تو کہنے لگا کہ جب وہاں پہ ہم پہنچے تو کچھ لوگوں سے انٹروڈکشن ہوا. تو اس کی بیگم نے کہا کہ بیٹے سے کہا کہ آپ کی کمپنی کا اونر جو ہے اس سے بھی ذرا ہیلو ہائی کرو, وہ کون ہے یہاں پہ جس نے سب کو انوائٹ کیا. تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ وہ جو سامنے شخص ہے ایک جین میں اور ٹی شرٹ میں جو سب کو پلیٹ سرو کر رہا ہے اور کولڈ ڈرنکس دے رہا ہے, وہ اس کمپنی کا مالک ہے. آپ اندازہ کیجئے ایک ایسا شخص جو $1 بلین کمپنی کا مالک ہے اور 400, 450, 500 بندہ اس کے پاس امپلائی ہے, وہ اپنے امپلائیز کو پلیٹس اور کولڈ ڈرنک سرو کر رہا ہے. کتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہے. اس کے بات کا کوئی وہ غرور نہیں ہے, تکبر نہیں ہے کہ میں اس کمپنی کا مالک ہوں. دیٹ از ہاؤ دی ورلڈ ایکٹس. اور ہم کہاں ہیں آپ ذرا اندازہ کیجئے ویل چیئر کی اس سٹوری سے. اگین کسی نے کیا خوبصورت شعر کہا, جن کے نہ آتے تھے سلام ان کے سلام آنے لگے. جن کے نہ آتے تھے سلام ان کے سلام آنے لگے. میرا وقت کیا بدلا میرے نیم کے پیڑ پر آم آنے لگے. جب وقت بدلتا ہے, جب آپ کے پاس پیسہ آتا ہے, پھر غرور آتا ہے, ہمارے یہاں کی بات ہو رہی ہے, تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے نیم کے پیڑ کو بھی آم لگنے شروع ہو جائے. ہم اس سوچ سے کب باہر آئیں گے؟ کسی شخص کی عزت یا قدر اس کا لباس, گھر, گاڑی اور اس کی ظاہری وضاقتہ دیکھ کر اگر نہ کی جائے تو یہی زندگی کا اصول ہونا چاہیے. بلکہ اس کا کردار, انسانوں کے ساتھ رویہ, لین دین اور اخلاق کی بنیاد پر اس شخص کی قدر ہونی چاہیے, یا اس کی ویلیو کو آپ دیکھیں, یا اس کو آپ اپریشیٹ کریں گے, یا اس کی جو آپ کے دل میں قدر ہوگی وہ ان چیزوں کی بنا پہ ہونی چاہیے, نہ کہ گاڑی, گھر, بنگلہ اور لباس. یہ فرق ہم کب سمجھیں گے؟ نماز, حج اور دیگر مذہبی جو فرض یا فرائض آپ ادا کرتے ہیں وہ آپ کی اپنی ذات کے لیے. انسانیت کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انسانیت کو فائدہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ ڈیل کیسے کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے میں کیا کہوں, یہ جو اپنی دولت پہ جن کو اتنا غرور ہے, جن کو اپنی فیکٹریوں پہ اور بینک بیلنسز پہ اتنا غرور ہے, کوئی انسان کو انسان نہیں سمجھتے, ایسے لوگوں کے لیے صرف ایک شعر ہی کافی ہے. آسماں اپنا, زمین اپنی, نہ سانس اپنی تو پھر. آسماں اپنا, زمین اپنی, نہ سانس اپنی تو پھر, جانے کس بار پر اترائے ہوئے لوگ ہیں ہم. آپ کے پاس ہے کیا؟ کس باقی بھولی ہیں آپ؟ یہ دولت, اس کا نشہ. اگر آپ نے کسی کا احترام ہی کرنا ہے تو یہ دیکھیے کہ اس کا کریکٹر کیا ہے, وہ بیہیو کیسے کرتا ہے, وہ اپنی جاب کو کیسے سر انجام دیتا ہے, وہ جہاں کام کر رہا ہے وہاں کیسا ہے, وہ ڈیلی لائف میں لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہے, وہ کیسے اٹھتا ہے, کیسے بات کرتا ہے, کیسے اپنے سے بڑے کو مخاطب کرتا ہے, کیسے اپنے سے چھوٹے کو مخاطب کرتا ہے, ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک ہے, بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا سلوک ہے, جب راہ میں چلتا ہے, گاڑی چلاتا ہے, اٹھتا ہے, بیٹھتا ہے, وہ کیسا شخص ہے.
نہ کہ اس نے سوٹ کون سا پہنا ہوا ہے، اسے جوتے کون سے پہنے ہوئے ہیں، اس کے بعد فیکٹری کتنی بڑی ہے۔ یاد رہے اگر دنیا میں کوئی ایک انسان آپ کی وجہ سے بہتر زندگی جیا تو آپ ایک کامیاب انسان ہیں۔ مگر لوگ آپ کے ہاتھوں تنگ آ کے مارے جا رہے ہیں، آپ لوگوں کا حق کھا رہے ہو، تو آپ کامیاب انسان نہیں ہیں۔ آپ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا لیں جتنی بڑی مرضی اور کھربوں روپے آپ کما لیں، لیکن اگر آپ نے کسی ایک شخص کو بھی تکلیف دی، اس کا حق کھایا، تو آپ ایک کامیاب انسان نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی آپ کی عزت کی جا سکتی ہے۔ ان سب کو کہتے ہوئے آخر میں صرف ایک اقبال کا شعر، وہ بھی اس لیے کہ آپ اس پہ غور کیجیے گا، اور پھر اپنے کمنٹس میں جو آپ لکھنا چاہیں موسٹ ویلکم۔ اقبال کیا کہتا ہے اس کے اوپر؟ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ کہتا کبھی سوچا تم نے وہ آسمان وہ کیسا تھا جہاں سے تو ایک ٹوٹا ہوا ستارہ ہے، وہ تیرے آبا، وہ تمہارے بڑے جو کہ ایک عظیم لوگ تھے، جنہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے، جو ایک گریٹ سوچ کے حامل لوگ تھے، ادھر سے ٹوٹا ہوا تو تمہیں اندازہ ہے کہ وہ کون تھے اور تو کون ہے؟ اس پہ غور کیا کبھی تم نے یا نہیں کیا؟ یا صرف سپیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو کے اور زندگی گزار رہے ہو؟ مجھے امید ہے کہ میں اپنی بات کہہ پایا ہوں گا۔ تو جو کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔